أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي للہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں۔ لِأُتِمَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حج اور عمرے کو مکمل کریں۔ عبادتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت خدا کی بارگاہ میں عمرہ ہے، اور عمرے کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ اس میں جھڑ جاتے ہیں، اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے جو آدمی عمرہ سے واپس آئے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کوشش کرے آئندہ گناہ نہ کرے، آئندہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، نئے سرے سے معاملات کو وہ لے۔ اور جو ہے 3 فائدے ذکر کیے گئے ہیں عمرے کے۔ ایک یہ کہ گناہ اس سے جھڑتے ہیں، نمبر 2 رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے، نمبر 3 اس سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ کہا کہ 4 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ رد نہیں ہوتی دعا۔ ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، دوسرا مظلوم کی بدعا ظالم کے حق میں، اور تیسرا عمرہ کرنے والے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی جب تک وہ مکہ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ روزے دار کی دعا، اور یہ بھی ہے کہ جب پہلی نگاہ آپ کی خانہ کعبہ پر پڑے تو جو بھی دعا آپ مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ لہذا جب پہلی نگاہ آپ کی خانہ کعبہ پر پڑے تو خدا کی بارگاہ سے یہ مانگیں کہ خدایا جب تک میں مکہ میں ہوں میری دعائیں قبول ہوں۔ مکہ کا سفر، خانہ کعبہ کی زیارت، حجر اسود کی زیارت، یہ قسمت سے ملتی ہے، پیسوں سے نہیں ملتی، مال و متاع سے نہیں ملتی، بلاوے سے ملتی ہے۔ اور یہ جو سفر ہے یہ ایک علیحدہ انوکھا سفر ہے۔ یہ سفر جس طرح ٹورسٹ سفر کرتے ہیں اس سفر کی طرح نہیں ہے، اسپانیہ کے سفر کی طرح نہیں ہے، اٹلی کے سفر کی طرح نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سفر ہے، دنیا سے آخرت کی طرف سفر ہے۔ اس سفر میں آپ اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں کہ خدایا تو نے بلایا ہے اور تیری رسم نہیں کہ تو بلائے اور خالی ہاتھ پلٹا دے۔ خدایا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، معصیت کار ہوں، میرے دامن میں گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لیکن میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، تیری بخشش سے زیادہ نہیں ہیں، تیری مہربانی سے زیادہ نہیں ہیں۔ خدایا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں تو چاہتا ہوں یہاں سے جب واپس جاؤں تو میرے گناہ ختم ہو جائیں، میرے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کی طرف آپ کی نگاہ دوڑے تو اپنے گناہوں کی طرف نگاہ دوڑائیں اور گناہوں کا اعتراف کریں تو گناہ آپ کے معاف ہو جائیں۔ آپ کو خدا نے بلایا ہے، کس ہستی نے بلایا ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو کنجوس نہیں ہے، کسی سے دعوت نہیں رکھتا، انتقام نہیں لیتا۔ جب خدا کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ کنجوس بھی نہیں ہے، انتقام نہیں لیتا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر عنایات نہ کرے، آپ پر مغفرت کی بارش نہ کرے، رحمتوں کی بارش نہ کرے؟ بس خدا نے آپ کو بلایا ہے اور آپ بھی کوشش کریں اس کے بلاوے کی قدر کریں۔ اس نے آپ کو بلایا ہے تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو خدا نے مقام دی ہے، منزلت دی ہے، آپ کو عظمت دی ہے۔ جب اس نے عظمت دی ہے تو خلوص سے کوشش کریں
اس عبادت کو بجا لائیں، جب بھی وہاں موجود ہوں ذکر و اذکار کریں، خانہ کعبہ کی طرف چل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، چلنے سے پہلے غسل کر کے خانہ کعبہ کی طرف جائیں، پھر پاک و پاکیزہ ہو کر جائیں، ظاہری طور پر بھی وضو ہو، اندر سے بھی آپ کا جو پاک ہو۔ دو طہارتیں ہیں، ایک ظاہری ہے جو وضو ہے، یہ غسل ہے، اور دوسری طہارت کیا ہے؟ باطنی ہے۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خالص کرے، خدا کے لیے کرے۔ جب آپ خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا کی طرف بڑھتے ہیں، تو خدا، آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، خدا آپ کی طرف 10 قدم آتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ گزشتہ آپ کی جو خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بس بڑا امپورٹنٹ سفر ہے، اور اس میں جو لباس آپ پہنتے ہیں نا، یہ شبیہ کفن کی طرح۔ فرق اتنا ہے، اس کو آپ خود پہنتے ہیں، کفن آپ کو پہنایا جائے گا۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں پر آپ احرام پہن کر کے لبیک کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اللہ سے کلام ہو سکتے ہیں، ہم کلام ہو سکتے ہیں، لیکن جب کفن پہن لیں گے تو پھر آپ کا کلام رک جائے گا، آپ کی ایکٹیویٹی رک جائے گی، اعمال آپ نہیں کر سکیں گے۔ امام زین العابدین جب بھی احرام باندھتے تھے تو لبیک کہنے سے پہلے رک جایا کرتے تھے۔ غلام کہا کرتا تھا کہ مولا آپ کیوں رک گئے ہیں؟ فرماتے تھے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو میں لبیک کہ وہاں سے آواز آ جائے تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ امام زین العابدین ہمیں سکھانے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں، ورنہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جو جنت کی مالک ہیں۔ اور امام زین العابدین کے ایک اور، یہ جب بھی خانہ کعبہ کے سفر پر جاتے ہو تو ناآشناس، ناشناختہ، ان ناؤن قافلے میں سفر کرتے تاکہ ان زائرین کی اور حاجیوں کی خدمت کر سکیں، ان کی خدمت سیوا کر سکیں۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پہچان لیا تو امام زین العابدین نے قافلہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ امام زین العابدین وہ تھے کہ حجر اسود ان کو سلام کرتا تھا، حالانکہ امام زین العابدین وہ تھے جب عمرے پر آتے تھے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ آیا، حجر اسود کو چومنے کی کوشش کی، لوگوں نے راستہ نہیں دیا اس کو، ایک دفعہ ٹرائی کی، دوسری دفعہ ٹرائی کی، اس کے لیے سیڑھی لگائی کی گئی، بڑا انتظام کیا گیا، اسکواڈ تیار کیا گیا، لیکن نہیں جا سکا۔ اسی اسنا میں وہ سائڈ پر کھڑا ہو گیا، امام زین العابدین تشریف لائے تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، امام آگے بڑھے، حجر اسود کو سلام کیا، تو ہشام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھا جس کے لیے لوگوں نے احترام کیا، حجر اسود نے بھی احترام کیا، راستہ اس کے لیے بن گیا، کون تھا؟ جو چاپلوس تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو وہاں فرزدق کھڑا تھا، اس نے کہا تمہارے جاننے اور پہچاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ وہ ہے جس کو خانہ کعبہ پہچانتا ہے، حجر اسود پہچانتا ہے، مناب پہچانتا ہے، اور اس کی اگر گواہی لینی ہے تو فرشتوں سے پوچھو کہ کس مقام اور منزلت پر یہ ہستی فائز ہے۔ بس یہ اس مقام کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور اس فضا کو قریب سے اس میں سانس لینے کے جا رہے ہیں جس میں پیغمبر پاک نے سانس لیا، جس میں حسن حسین علیہ السلام نے سانس لیا، اس میں بی بی پاک فاطمہ الزہرا نے زندگی کی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے۔ یعنی اتنی عظیم جگہ پر آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں، لہٰذا اس جانے کی، اس سفر کی قدر اور منزلت کریں۔ ایک تو مستحب اعمال بجا لائیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، بار بار خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں، ایک عمرہ شعبانیہ انجام دیں، دوسرا رجب کا انجام دیں، کیونکہ دونوں کنیکٹڈ ہو رہے ہیں آپس میں۔ آپ جاتے ہوئے شعبان کا انجام دیں اور پھر انتظار کریں رجب داخل ہو تو رجبی انجام دیں۔ شیعہ فقہ جعفریہ میں سب سے عظیم عمرہ رجب کے مہینے کا عمرہ ہے۔ حج کے بعد کسی اعمال کا اگر مقام ہے زیارت خانہ کعبہ کے حوالے سے، وہ عمرہ رجبیہ ہے، بہت بڑا مقام ہے عمرہ رجبیہ کا۔ اب عمرے کی طرف آتے ہیں تو عمرے کے 7 اعمال ارکان ہیں۔ پہلا احرام باندھنا ہے، پھر طواف خانہ خدا ہے، پھر نماز طواف ہے، پھر سعی صفا اور مروہ کے درمیان، پھر تکسیر ہے، پھر دوبارہ طواف النساء ہے، پھر نماز طواف النساء۔ اس طرح 7 عمل ہے، اور 7 عملوں میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ احرام کی مردوں کے لیے 4 رکن ہے اور عورتوں کے لیے 3۔ احرام کی پہلی شرط یہ، پہلا رکن اس کے یہ کہ آپ میقات پر ہوں۔
یعنی اگر مدینے سے آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ ہے، جدہ ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں تو جوفہ کی مسجد ہے، میقات ہے۔ میقات یعنی ایسا مقام جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ جو لوگ ٹوٹل 6 میقات ہیں، 6 بڑے اور 3 چھوٹے۔ بڑے چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں وہ 6 بڑوں سے احرام باندھتے ہیں، 6 بڑے میقات سے۔ جو لوگ مکہ کے اندر ہیں تو وہ جب باہر نکل کر کے احرام دوبارہ باندھتے ہیں تو وہ چھوٹے میقات سے باندھتے ہیں، جو 3 ہیں۔ مسجد تنعیم ہے جسے مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، حدیبیہ ہے اور جارانہ ہے۔ ہم جو لوگ جائیں گے جدہ سے، ہمارا میقات جوفہ ہے۔ اہل سنت جہاز میں بھی میقات باندھ لیتے ہیں احرام، ایئرپورٹ سے بھی باندھ لیتے ہیں، ہم نہیں باندھ سکتے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس جگہ سے احرام باندھیں، مگر ایک مجبوری ہو وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب ایک شرط یہ کہ اب میقات پر ہوں تو احرام باندھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ احرام نہیں باندھ سکتے۔ مکہ میں انٹر ہونے کے بعد احرام نہیں باندھ سکتے، دوبارہ آپ کو باہر آنا پڑے گا اور احرام باندھنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو آدمی بھی مکہ میں انٹر ہوتا ہے اگر مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، وہاں اس کا کاروبار نہیں ہے، تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ احرام باندھے پھر مکہ میں انٹر ہو، اس کے علاوہ انٹر نہیں ہو سکتا مکہ میں۔ ایک شرط ہے میقات پر ہونا، دوسری شرط ہے نیت آپ کریں احرام کی، تیسری شرط ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی شرط جو مردوں کے لیے صرف، وہ احرام کا لباس ہے، انسلا لباس، سلا وہ لباس نہیں پہن سکتے، نکر آپ نیچے نہیں پہن سکتے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو شلوار نہیں بنا سکتے احرام کو، اسی طرح سادہ آپ نے پہننا ہے، کیونکہ سلائی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ سلائی ہو جائے گی تو پھر وہ احرام جو ہے حساب نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اس کے اوپر بیلٹ باندھی جا سکتی ہے، ہاں بکسوا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو چیز سلائی ست کرتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اس میں۔ احرام آپ نے باندھ دیا، اب اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اب جب احرام آپ نے باندھ لیا ہے تو آپ کے لیے 22 کام حرام ہو جائیں گے، وہ آپ نہیں کر سکتے 22، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ کون سے؟ سب سے پہلا ہے شکار نہیں کر سکتے، دوسرا جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے، شادی آپ نہیں کر سکتے، عطر نہیں لگا سکتے، اپنے ناک کو بدبو سے نہیں پکڑ سکتے، بدبو سے روک نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، سلا ہوا لباس مرد حضرات نہیں پہن سکتے، میک اپ خواتین نہیں کر سکتی، سرما نہیں لگایا جا سکتا، بدن پر کریم تیل نہیں لگایا جا سکتا، اور ایسی جوتی جو پاؤں کو کور کرے مرد حضرات نہیں پہن سکتے، خواتین اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، مرد حضرات اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، کسی کو برے الفاظ سے نہیں پکار سکتے، گالی نہیں دے سکتے، بحث و مباحثہ ڈسکس آپس میں نہیں کر سکتے، کسی معاملے میں بھی آپ کسی مچھر کو، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں، حشرات ہیں، انسیکٹس ہیں، ان کو قتل نہیں کر سکتے، انگوٹھی خوبصورتی کے لیے نہیں پہن سکتے، اپنے بدن کے بال نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں نوچ سکتے، اور اس کے علاوہ آپ اپنا سر پانی میں نہیں ڈبو سکتے، آئینے کو نہیں دیکھ سکتے، اور مرد حضرات دن کے وقت حرم سے باہر سائے دار متحرک سائے کے نیچے نہیں چل سکتے، لہذا گاڑی میں وہ سفر نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، چاقو وغیرہ کو اپنے پاس نہیں لے جا سکتے۔ یہ جو محرمات ہیں ان سے بچنا ضروری ہے جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں، لیکن جب احرام سے نکل جائیں گے تو پھر آپ ایزی ہیں، ان کاموں کو بجا لا سکتے ہیں۔ اب آپ چلے گئے ہیں ہوٹل میں، اور ہوٹل میں آپ سامان اپنا کمرہ لیں گے، سامان اپنا سیٹ کریں گے، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کتنے بجے طواف کے لیے جانا ہے۔ یہ لیڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی تھکاوٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے پہنچنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ جائیں طواف کرنے کے لیے جس وقت کوئی نماز کا ٹائم کلیش نہ کر رہا ہو آپ کے طواف کے ساتھ، اس سے پہلے یا اس سے بعد میں، ورنہ طواف رک جاتا ہے نماز کے لیے، طواف رک جائے گا تو آپ کا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ جو ہے وہ تھک جائیں گے۔ لہٰذا ایسا ٹائم کا انتخاب کریں، اس کے لیے بہترین ٹائم یہ ہے کہ یا آپ کو رات کو 10 بجے جائیں
یا آپ دن کو 8 بجے کے بعد جائیں. دن کو ایک مشکل ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے اور اس میں سختی ہوتی ہے، یہ ٹائم مناسب ہے، اس ٹائم پہ رش نہیں ہوتا. آپ طواف کے لیے چلے گئے. آپ طواف کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نیت کریں. طواف کرتا ہوں عمرہ مفردہ سے واجب قربۃ اللہ. آپ کہیں گے کہ عمرہ تو مستحب ہے، کیوں واجب کر؟ کیونکہ جب عمرہ آپ شروع کرتے ہیں مستحب ہے، لیکن جب شروع کرتے ہیں اس کے بعد واجب ہو جاتا ہے. پھر اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، اس کو ادھورا آپ نہیں چھوڑ سکتے. جس طرح آپ نماز شروع کرتے ہیں نا، تو نماز مکمل کرنی ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے آپ نماز کو توڑ نہیں سکتے. طواف میں شرط یہ ہے کہ حجر اسود سے شروع ہو، حجر اسود پر ختم ہو. ایک دفعہ حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود تک ختم کریں گے، یہ ایک چکر ہوگا. ایسے 7 چکر آپ نے لگانے. اور یہ بہتر ہے کہ حجر اسود سے تھوڑا پہلے شروع کریں اور حجر اسود کے بعد تھوڑا ختم کریں، تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ طواف کے دوران وضو کو ہونا شرط ہے. وضو کے بغیر طواف مکمل نہیں ہے، طواف نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو. اور پھر مستحب یہ ہے کہ طواف کے دوران جو دعائیں وہ دعائیں پڑھی جائیں. اور کوشش کی جائے اس طواف کے دوران جو گروپ ہے آپ کا ساتھ رہے، اس سے آپ جدا نہ ہو. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ طواف سٹارٹ کرنے سے پہلے مکان جگہ معین کریں کہ اگر کوئی آدمی بچھڑ گیا، بکھر گیا، جدا ہو گیا، تو اس نے کہاں پر آنا ہے، اس نے کس طرح ملنا ہے. اور تاکہ آپ بچھڑ گئے ہیں، اپنا طواف مکمل کریں اور مقررہ جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں. قافلہ دوسرا وہاں آ جائے گا، آپ سے مل جائے گا. آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. اب طواف آپ نے مکمل کر لیا، 7 چکر آپ نے لگا لیے. ایک سوال ہے یہاں پر، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران. اگر 4 چکروں کے بعد، 4 اور 4 چکروں کے بعد ٹوٹا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے، وہیں سے آگے بڑھانا اس کو. لیکن اگر 4 چکروں سے کم تھے، آپ کا وضو ٹوٹا ہے، تو آپ نے وضو کرنے، نئے سرے سے طواف کرنا ہے آپ نے، یعنی وہ 3 چکر حساب نہیں ہوں گے. اب آپ نے طواف مکمل کر لیا. اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی ہے. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ کیا کریں؟ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، صبح کی نماز کی طرح، صرف نیت مختلف ہوگی. 2 رکعت نماز طواف بر مقام ابراہیم واجب قربتاً اللہ. اور اس میں ضروری ہے کہ آپ کی نماز کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. یہ جو کچھ ایام آپ کے پاس باقی ہیں، کوشش کریں یوٹیوب کے ذریعے مختلف وسائل استعمال کر کے اپنی نماز کا تلفظ صحیح کر لیں. کوشش کریں، اگر صحیح نہیں ہوتا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں، آپ کی نماز کی اصلاح بھی ہو جائے گی اس بہانے. 2 رکعت نماز آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہے، جہاں آپ کو جگہ میسر ہو. پھر وہاں پر نماز سے پہلے یہ طے کرنا آپ نے کہ فلاں پلر کے پاس سارے اکٹھے ہوں گے. نماز پڑھنے کے بعد کوشش کریں جلد از جلد نماز پڑھیں، اور وہی 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ اور لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں وہاں پر. لہٰذا کسی کی نماز میں خلل نہ ہو، رش نہ بنے، آپ کو بھی ٹائم ملے نماز پڑھنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو بھی ٹائم ملے نماز پڑھنے. اور پھر ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کوشش کریں ایک ساتھ رہیں، تاکہ ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکیں، کوئی پریشانی ٹینشن نہ ہو گم ہونے کی صورت میں. کیونکہ اگر گم ہو جائیں گے اس رش میں تو پھر راستے کا ڈھونڈنا ملنا تھوڑا مشکل ہو جائے. اب آپ نے نماز پڑھ رہی ہے 2 رکعت، تو آپ نے اس کے بعد جانا ہے صفا اور مروہ کی طرف. تو راستے میں پڑتا ہے آب زمزم. مستحب ہے کہ آپ زمزم پئیں، کیونکہ آپ نے طواف کی ہے، تھک گئے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے آپ کو. خدا نے آپ کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، جنت سے آپ کے لیے پانی بھیجا ہوا ہے کہ آپ اس کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو جنت کا پانی ملنا چاہیے. وہاں پر پیاس اپنی مٹائیں، آب زمزم کو نوش جان کرنے کے بعد آپ صفا اور مروہ کی طرف چل جائیں گے. وہاں پر بھی آپ نے نیت کرنی ہے سعی کی. سعی کرتا ہوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر عمرہ مفردہ سے واجب قربۃ اللہ. نیت کرنے کے بعد صفا سے شروع کریں گے، مروہ، صفا سے مروہ جائیں گے، یہ ایک راؤنڈ ہو جائے گا. پھر مروہ سے صفا 2، اس طرح آپ نے 7 لگانے ہیں. گویا صفا سے ہم شروع کریں گے، مروہ پر اختتام ہوگا. مروہ پر جب اختتام ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بال کاٹنے ہیں یا ناخن کاٹنے ہیں، جسے تقصیر کہتے ہیں. وہ آدمی کسی دوسرے کے بال یا ناخن نہیں کاٹ سکتا جس نے اپنے پہلے نہیں کاٹے، کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. جب تک بال کاٹتے نہیں احرام سے باہر نہیں آتے، پس احرام کی حالت میں آپ بال نہیں کاٹ سکتے، منع ہے آپ کو بال کاٹنا. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے بال کاٹنے ہیں، پھر دوسروں کے کاٹنے ہیں. تھوڑے سے بال کاٹ لیں یا ناخن کاٹ لیں تو آپ کیا احرام سے باہر آ جائیں گے. احرام سے باہر آ جائیں گے. 2 چیزیں ابھی تک بھی آپ پر جو حرام ہے جب تک طواف نساء نہیں کرتے. ایک، خوشبو نہیں لگا سکتے،
دوسرا، میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کر سکتے جب تک طواف نساء آپ نہیں کر لیتے، اس سے پہلے آپ کے لیے حرام ہے، آپ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اور اس میں بڑی تاکید ہے کہ جو آدمی شادی شدہ نہیں ہے وہ اگر طواف نساء نہیں کرتے تو شادی نہیں کر سکتے، جو شادی شدہ ہیں اس کے بعد جو ہے ان کے لیے وہ محدودیت ہو جائے گی، لمیٹیشن آ جائے گی۔ اب آپ نے تقصیر کی ہے، تقصیر کے بعد آپ نے طواف نساء کرنا ہے، اب آپ مل کر کے فیصلہ کر لیں گے، ہمت کریں گے، اس کو دوسرے دن پر نہیں چھوڑیں گے، بعد میں نہیں چھوڑیں گے، ابھی جو ہے وہ طواف نساء آپ کر لیں۔ آپ دوبارہ آئیں گے خانہ کعبہ میں اور اسی طریقے کا طواف کریں گے، وضو شرط ہے، بائیں طرف ہونا شرط ہے، حجر اسود سے شروع ہونا شرط ہے، صرف اس کی نیت میں فرق ہے۔ اس میں آپ نیت کریں گے طواف نساء کرتا ہوں عمرہ مفردہ سے واجب قربتاً اللہ، پھر 7 چکر آپ لگائیں گے، طواف نساء جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ آئیں گے، نماز طواف نساء پڑھنی ہے مقام ابراہیم پر، جہاں بھی جگہ میسر ہو وہاں آپ پڑھ لیں گے 2 رکعت نماز، اور جب 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا، اب دوسرا عمرہ دوسرے دن تیسرے دن کرنا چاہتے ہیں یا رجب کے مہینے میں کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ نے مکہ سے آؤٹ ہونا ہے، جانا ہے مسجد تنیم پر، جس کو اہل سنت مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، اس کے 3 نام ہیں، مسجد تنیم، مسجد عائشہ اور مسجد عمرہ۔ وہاں پر جائیں گے، دوبارہ محرم ہوں گے اور وہی پروسیس آپ کے لیے رہیں گے۔ پھر مکہ میں اس کے علاوہ زیارات ہیں، وہ زیارات آپ نے کرنی ہے، عرفات کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، جمرات، رمی جمرات کی جگہ ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، غار سور ہے، غار حرا ہے، مسجد جن ہے، قبرستان ابی طالب ہے، مسجد شجرہ ہے، اس کے اندر ایک شجرہ نام کی مسجد ہے خود مکہ کے اندر، مسجد جن کے قریب، اس کی زیارت آپ نے کرنی ہے۔ خود خانہ کعبہ میں مقامات ہیں جن کی زیارت آپ کر سکتے ہیں، حجر اسود کی زیارت کریں، کیونکہ طواف کے دوران آپ نہیں کر سکتے، طواف آپ کا وہ اس میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ حتیم کی زیارت کریں، ہجر اسماعیل کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کے دروازے کی زیارت کریں، جو پرنالہ ہے رحمت کا اس کی زیارت کریں، وہ جگہ جہاں سے امیر المومنین کی والدہ انٹر ہوئی ہیں خانہ کعبہ میں، رکن یمانی، اس کی زیارت کریں، خانہ کعبہ کے پردے کی زیارت کریں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، جب بھی آ سکتے ہیں، اس کے بعد زیارت اس کی آپ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے پاس وہاں ٹائم ہوگا اور اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں گے، زیادہ سے زیادہ تبرک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہیں تک کہ مکہ کے معاملات ہیں، ابھی سوال جواب کرتے ہیں، پھر ٹائم بچا تو مدینہ کی بعض چیزوں کی وضاحت کر دیں گے۔